والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اذان من آیت قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 64 65 66 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مذاکر کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورہ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا۔ اب منافقوں کو ڈر لگنے لگا، منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی صورت نازل نہ ہو جائے کہ ہماری دل کی حقیقت بتا دی جائے جو ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ منافق ڈرنے لگے، وہ کرتے کیا تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں صحابہ کے سامنے استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رنگ رنگ کی مذاق اڑائی۔ حضرت ابو درداء صحابی رسول ہیں، ایک کہنے لگا منافق کہ وہ کیسے مسلمان ہیں، یہ علم میں دخل کرتے ہیں، بڑے بڑے نوالے کھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ آپ کو بڑا دکھ ہوا، آکے آپ نے حضرت عمر فاروق کے سامنے بیان کر دی۔ حضرت عمر فاروق غلطی تھے، اسے گربان سے پکڑا، ایسے کر کے ڈالا، لا کے حضور سامنے پیش کر دیا۔ جب پوچھا تو کہا یا رسول اللہ میں تو ایسے مذاق کر رہا تھا، ایسے مذاق کر رہا تھا۔ مذاق کر رہا تھا تو رب کو مذاق بھی منظور نہیں ہے۔ اچھا ایک اور جو تھا اس نے مذاق کی، اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دی، کہا کہ فلاں تو پکڑا کا تو میں تو ایسے ہی مذاق گپ مارا، مذاق کر رہا تھا تو سوچنے کی بات ہے۔ ایک نے مذاق کی، مذاق کر کے اس نے جب توبہ کی، توبہ کر کے رونے لگا، وہ عرض کرنے لگا اللہ سے جب عرض کرنے لگا تو اللہ نے کیا کیا، اس کو معاف کیا اور جنگ یمامہ میں شہید ہو گیا۔ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ ظاہر کر دے گا ایک دن، اب ظاہر کرنے والا ہے اللہ، کیونکہ سورہ توبہ کا ایک نام سورہ مشیرہ ہے، سورہ فاضحہ یعنی منافقوں کو ظاہر کرنے والی۔ میں حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا، تفسیر میں آیا، کہا کہ ایک بندہ اگر نیکی کا کام 7 کمروں میں بند ہو کے کرے، اللہ اس کو ظاہر کر دے گا، اللہ اس کو مشہور کر دے گا، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا، جبریل کے دل میں محبت ڈال دے گا، جبریل فرشتوں کو کہہ دے گا، فرشتے دنیا والوں سے کہہ دیتے، اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ ارے کہا کہ اب وہ ٹائم آ گیا کہ ایک بندہ اگر گناہ کرے گا رب اس کو ظاہر کر دے گا۔ آگے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ تو لَيَقُولُنَّ کہیں گے إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو خوش طبعی گپے ہاتھ ایسے مزاق کر رہے تھے۔ قُلْ، اے ابھی فرما دیجئے، اب اللہ وآیاتہ، اللہ سے اور اس کی آیتوں سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، تم تستہزئون، تم مذاق کرتے ہو، لا تستہزئوا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو چکے ہو ایمان کے بعد، منافق فرما دیا۔ اب دیکھیں
اگر کوئی اللہ کے بارے میں کرے گا وہ ویسے ہی کافر ہو جائے گا، قرآن کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، یا فرمایا رسول کے بارے میں بھی کوئی گستاخی نہ کرے، نبی کے بارے میں بھی کوئی غلط لفظ نہ بولے، جس نے بولا وہ دائرہ اسلام سے گیا۔ ان نعفو عنکم طائفۃ منکم، اگر ہم معاف بھی کر دیں ایک گروہ کو تم میں سے، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اور عذاب دیں گے دوسرے گروہ کو کیونکہ وہی اصل مجرم ہیں۔ اللہ رضا کرے، فرمائے